وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى في موضع آخر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی مدح، تعریف، توصیف
بڑائی، بزرگی، کبریائی یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعد ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج پر۔ سامعین کرام، ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا مل جانا اور ہمیں اور آپ کو اسے پا لینا ہی کل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے احسانات کو سمجھنا اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا اور وطیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت گویائی دی، ہم پر احسان کیا، چلنے پھرنے کے طریقے بتلائے، ہم پر احسان کیا، ہاتھ پاؤں دیے، ہم پر احسان کیا۔ ہم اور آپ جس ماحول اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو کسی بھی انسان کو ایک سیکنڈ کے اندر اسے کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ ہوا اور پانی جو موجود ہے، یہ دنیا کے اندر جو صبح و شام ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ چند ایام پہلے بارش کے طلب میں ہم اور آپ پریشان تھے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین بارش نازل کی۔ اس بارش کے نزول پر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے اور کسی بھی اعتبار سے اللہ کی ناشکری کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ شکر گزاری یہ انبیائی مشن ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے تھے۔ ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ سابقہ قوموں کو اگر دیکھا جائے، سابقہ انبیاء کرام کو اگر دیکھا جائے، تو وہاں بھی انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی ہر نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ سب سے عظیم انعام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، وہ نعمت اسلام، انسان بنایا، انسان کے تمام ساخت کو عطا کیا، ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو اچھا بنایا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان جس بھی انداز میں ہے، جیسا بھی ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، لاغر ہے، ناتواں ہے، لمبا ہے، ناٹا ہے، کالا ہے، گوڑا ہے، سانولا ہے، جس بھی اعتبار سے ہے، لولا یا لنگڑا ہے، قوت گویائی اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے یا نہیں دی ہے، پھر بھی وہ انسان خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا کہ ہم نے انسان کو اچھے اور بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ذرا کالے ہوتے ہیں، وہ گوروں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایسا کیوں بنایا اور ویسا کیوں نہیں بنا دیا۔ یہ حرف شکایت ہم اور آپ اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اور آپ کو اپنی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی تخلیق پر راضی ہونا چاہیے کہ ہماری مقدر میں جو چیز تھی، جس انداز کی تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے اور ہمیں اس پر صابر و شاکر ہونا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس نعمت پر ہمیں اور اللہ رب العالمین، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ممکن تھا
کہ ہم اور آپ بول رہے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری قوت گویائی چھین لیتا، ہم بولنے کی سکت نہ رکھتے، ہمیں چلنے پھرنے سے محروم کر دیتا، ہم چل پھر نہ سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس بھی انداز میں عطا کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی نشانی کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر صابر و شاکر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام عطا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام ملتی ہے تو وہاں لوگ مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم تھے، مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت اسلام سے محظوظ کیا، نعمت اسلام دیا اور اسلام کے خد و خال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو مامور کیا، تو وہ کفار مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کے دعوت کی وجہ سے دامن اسلام میں آنے لگے۔ اس کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اے لوگو تم یاد کرو ان اوقات کو، ان لمحات کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعوت اسلام کے ذریعے سے تمہارے درمیان ایسی وحدت کو قائم کر دیا، ایسی یگانت کو قائم کر دیا، ایسے بھائی چارہ کو قائم کر دیا کہ وہ تمہارے دشمن جو تمہیں جسے تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو دونوں ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے تھے، وہ سب کے سب بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی نعمت، یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ جو اس نعمت کو پا گیا وہ اللہ والا ہو گیا، وہ رسول والا ہو گیا، اور اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جو اسلام کی دولت سے محروم ہو گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جن نعمتوں سے وہ بہرہ ور ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اس پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کو نازل کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ فرعون ایک سرکش بادشاہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہونے کے باوجود فرعون کی سرکشی سے تنگ آ گئے تھے اور آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کا نقشہ قرآن کریم کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں آپ پر نازل کی ہیں اس کا تم تذکرہ کرو، اس کا ورد کرو، اسے تم یاد کرو اور ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو کہ فرعون کے عذاب سے، فرعون کی سرکشی میں تم لوگ گھرے ہوئے تھے۔ فرعون طرح طرح کی ظلم و زیادتی تم پر کرتا تھا، طرح طرح سے ستاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کے عذاب سے، فرعون کے شدائد سے، فرعون کے مصائب سے ہمیں اور تم کو بچا لیا۔ اور اس کا نقشہ قرآن کریم آگے کہتا ہے یسومونکم سوء العذاب، اس کے بدترین عذاب سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ یذبحون ابناءکم، وہ فرعون صرف تمہیں گالیاں نہیں دیتا تھا، صرف تمہیں مارتا نہیں تھا، بلکہ کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہاری نسلوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیتا تھا، مار ڈالتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، اور مزید کیا کرتا تھا؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، کچھ نہیں کہتا تھا ان کو، اور ان کے ساتھ بھی بدسلوکیاں کی جاتی تھی۔ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے ایک شدید بلا تھی، ایک شدید مصیبت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس شدید اور بڑی مصیبت سے تمہیں معمون اور محفوظ رکھا، تمہیں بچا لیا۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ ہم جس چیز کے حقدار تھے، جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی، جن چیزوں کو تم نے طلب کیا، اللہ رب العالمین نے تمہاری مانگ کو پورا کر دیا، سب کچھ اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور سنو لوگو، سنو انسانوں، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور ایک بات اور یاد رکھو کہ انسان
یہ بہت بڑا ظالم بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ ہر نعمت، ہر چیز اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہے۔ جس بھی طرح سے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے وہ شکریہ کے مستحق ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کو بیان کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کی تحلیل کریں، اس کے لیے اپنی عبادتوں کو خاص کریں۔ وہ اللہ رب العالمین اس کا مستحق ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ہاں معاملہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، اسے ہم کم تصور کرتے ہیں، اور ہم حرف شکوہ زبان پر لانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنے سے نہ نواز کر کے اللہ رب العالمین مجھے کچھ اور دے دیتا۔ ایک بات بہت واضح طور پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بندے کو جو آزماتا ہے اس کی آزمائش کے کئی طریقے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین بندوں کو بہت ساری چیزیں دے کر کے عطا کر کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین بندے سے بہت ساری چیزیں چھین لیتا ہے، اور چھیننے کے بعد اس کو آزماتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا متقی اور پرہیزگار بندہ کون ہے۔ کون ہے وہ بندہ جو رب کی بنائی ہوئی قسمت پر یقین رکھے، اور کون ہے وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی قسمت سے انکار کرنے لگے۔ اس چیز کی اللہ رب العالمین کبھی کبھی امتحان لیتا ہے، بندے کو اس چیز کے تعلق سے کبھی کبھی گزارتا ہے، ابتلا اور آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا: الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا، بے یار و مددگار نہیں پایا؟ فآویٰ، تو میں تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا، تمہیں ایک مقام دیا، جس مقام پر تم ٹھہر گئے، جس مقام کو تم نے اختیار کر لیا اور اختیار کر کے ایک انسان بن گئے۔ ورنہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، اپنے کسی عزیز و اقارب کو نہیں پہچانتا ہے، سب سے وہ نابلد ہوتا ہے، سب کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس بچے کے اندر دھیرے دھیرے توانائی کو عطا کرتا ہے، اور وہی بچہ پھر اپنے والد کو پہچاننے لگتا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے لگتا ہے، اپنے کنبہ اور قبیلے کو پہچاننے لگتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھنے لگتا ہے اور ان کو بھی ادا کرنے لگتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یتیم پایا، لیکن یتیمی کی مدت میں بھی میں نے آپ کو ایک سلیقہ دیا، ایک سوچ دیا، ایک ہنر دیا، اور پھر آپ ایک اچھے مقام پر لگے۔ وہ وجدک ضالا فہدیٰ، میں نے آپ کو گم پایا، پھر میں نے آپ کو ہدایت دے دیا، آپ اسلام کی کرنیں آپ کو روشن کر گئی، اسلام کو عطا کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کو عطا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراوین کو عطا کیا، اور ساری چیزیں پا کر کے ایک انسان مکمل اور صحیح اور اچھا انسان بن گیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور سنو انسانوں کہ تم فارغ البال نہیں تھے، تم محتاج تھے، تم کلاش تھے۔ ایک چھوٹا بچہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ کیا دودھ خرید کر کے پی سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ماں کو اللہ رب العالمین یہ شعور دیتا ہے، یہ سلیقہ عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور ماں کے دودھ کے تھن میں اللہ رب العالمین دودھ عطا کرتا ہے جس سے وہ بچہ سیراب ہوتا ہے۔ تو انسان کچھ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین بندے کو ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بھی ہمیں اور آپ کو صابر و شاکر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، انصار میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کر رہے تھے، گن رہے تھے۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے پہنچتے ہیں اور انصاریوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر کے ایک مجموعے کی شکل میں کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اسلام دیا ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جو ہدایت بخشی ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو نفرت تھی، جو قدورت تھی، جو حقد تھے، جو حسد
حسد تھے، ایک دوسرے کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے تھے، ہم اور ہمارے معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ رب العالمین کی جانب سے پائی ہوئی اسلام کی عظیم نعمت پر ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اسے شمار کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمیں تنگ دست بنایا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو مالا مال کر دیا، اس لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، نعمتوں کا شمار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے احسانات کو ہم لوگ گن رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہمیں اور انسانوں کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں جیسی بھی ہوں، جس انداز کی بھی ہوں، ہمیں اور تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیے، شمار کرنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہی میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو۔ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے جا بجا مقام پر ایک چیز کا تذکرہ، دو چیز کا تذکرہ، کبھی کہیں دو چیز کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت کو سمجھو، اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکریہ ادا کرو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور ہمیں تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے پہلے بندے سے بروز قیامت جس چیز کے، جن نعمت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، وہ نعمت کیا ہے؟ بندے سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے آپ کے لیے بہترین جسم نہیں بنایا، آپ کے جسم کو صحیح سالم نہیں بنایا کہ تم میری عبادت کرتے اور میرے شکر گزار بندے بنتے؟ اللہ رب العالمین آگے بیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا، فرمایا کہ دوسری چیز اللہ رب العالمین بروز قیامت کے دن اپنی پانی کی نعمتوں کے تعلق سے کہے گا کہ کیا میں نے خوبصورت اور اچھا پانی آپ کو نہیں عطا کیا تھا جس پانی سے آپ سیرابی حاصل کرتے تھے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں طرح طرح کے عذاب میں گرفتار بھی کر سکتا ہے، بھوکمری کے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتا ہے، اور ایسے ہی خوف کا بھی عذاب ان کے دلوں میں ڈال سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ نعمت جو عظیم نعمت بندے کو ملتی ہے، وہ نعمت چھن سکتی ہے۔ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن تینوں آدمیوں کا معاملہ اور مسئلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اس کے یہاں کوڑھ کی بیماری تھی۔ اللہ رب العالمین ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا تو ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں افراد کے پاس پہنچتا ہے، سب سے پہلے کوڑھ کے پاس پہنچتا ہے، کوڑھی کے پاس، اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا چیز چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کوڑھ کی بیماری ہمارے اوپر ہے اللہ رب العالمین سے زائل کر دے، اور جو لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، میرے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، مجھ سے ملنا جلنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ہو جائیں اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگیں، بہترین تعامل کرنے لگیں۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کوڑھ کی بیماری کو زائل کر دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اسے سوال کرتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی دوسری نعمتوں میں سے کس نعمت کو چاہتے ہو، دوسرے مالوں میں سے کون سا مال چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹنی بہت پسند ہے۔ فرشتہ اسے اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک اونٹنی دیتا ہے اور اس اونٹنی میں برکت کی دعا کرتا ہے، وہاں سے چلتا بنتا ہے، آگے پہنچتا ہے، اندھے کے پاس، اندھے سے سوال کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس سے جب پوچھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے حکم سے میرے آنکھ کی بینائی لا دے اور میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے جو دنیا بنایا ہے حسین انداز میں، جو دنیاوی نعمتیں ہیں حسین انداز کی، میں اسے دیکھ سکوں، میں اسے جان سکوں، اور میں اللہ رب العالمین کی دیگر تمام نعمتوں کو پہچان سکوں اور ان نعمتوں سے محسوس ہو سکوں۔ میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے دست شفقت پھیرتا ہے، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آتی ہے۔ پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے مالوں میں سے کیا مال چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتہ اس سے گائے اکٹھا کرتا ہے، اس میں برکت کی دعا کرتا ہے، وہاں سے چلتا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ
گنجے کے پاس پہنچتا ہے، برس کی بیماری والے کے پاس پہنچتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے برس کی بیماری ہے، سفید داغ ہے، اور لوگ اس داغ کی وجہ سے، اس سفید بیماری کی وجہ سے مجھ سے متنفر ہیں، میرے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، مجھ سے ملنا جلنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو میں دیکھ سکوں، میں مل سکوں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو سکے، وہ ہمارے قریب آ سکے، میری خواہش یہ ہے۔ فرشتہ اس کے لیے اس پر بھی دست شفقت رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مالوں میں سے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتہ اسے ایک بکری دیتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ تینوں افراد اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر کے بہت عظیم مالدار بن جا رہے ہیں۔ کوڑھی بھی، اندھا بھی اور گنجا بھی، یہ تینوں کے تینوں بہت بڑے بڑے مالدار بن جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ ایک شخص کو فرشتے کے بھیس میں ان لوگوں کے پاس بھیجتا ہے، وہ فرشتہ جا کر کے ان تینوں سے ایک کے بعد دیگرے ملتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑھی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، میں راستے کا مسافر ہوں، سفر دشوار گزار ہے، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کے واسطے ایک سواری مجھے دے دیجئے، میں سوار ہو کر کے وہاں تک جا سکوں، اپنے سفر کو مکمل کر سکوں۔ بندہ جواب کر دیتا ہے۔ بندے کا جواب سنے، بندہ کہتا ہے کہ جو مال اور اسباب تمہیں نظر آ رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے میں تمہیں دے دوں، میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ بندہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کیا تم بیمار نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے تمہاری بیماری کو دور کر دیا؟ کیا تم محتاج اور تلاش نہیں تھے؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک اونٹنی دے کر کے اور اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس میں برکت کی دعا کروائی تھی۔ ان سارے اوقات کو، ان سارے لمحات کو یاد کرو، اور تمہاری حالت جو آج ہے وہ کل نہیں تھی، پرسوں نہیں تھی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جو مال اور اسباب دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے آبا و اجداد سے پشتینی مالداری ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں محتاج اور تلاش تھا اور اللہ رب العالمین نے مجھے بعد میں عطا کیا ہے، نہیں، کچھ دینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو یہ پشتینی کی مالداریاں چلی آ رہی ہیں۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے اور وہ آدمی اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاتا ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس سے بھی وہی سوال کرتا ہے کہ سفر میرا کٹھن ہے، دشوار گزار ہے، میرے پاس زیادہ راہ کچھ نہیں ہے، زیادہ راہ ختم ہو چکے ہیں، میں ایک راستے کا مسافر ہوں، مجھے کچھ عطا کر دو تاکہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جو نکلا ہوں میں اپنے سفر کو مکمل کر سکوں۔ وہ بھی وہی جواب دیتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب فرشتہ اس کے گزرے ہوئے لمحات کو، گزرے ہوئے اوقات کو، ماضی کو یاد دلاتا ہے تو وہ شخص بھی اس بات کو ایکسیپٹ اور قبول کرنے سے اعتراض اور اعراض کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ میں بیمار تھا، نہ مجھے کوئی پریشانی تھی، اور یہ جو مال اور اسباب دیکھ رہے ہو، جو یہ مختلف طرح کی گائیں دیکھ رہے ہو، گایوں کا عظیم جھنڈ اور لشکر دیکھ رہے ہو، یہ تو آبا اور اجداد سے چلی آ رہی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے حق میں بھی بد دعا کرتا ہے، وہ بھی اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاتا ہے۔ تیسرے کے پاس آتا ہے، برس کی بیماری والے کے پاس، اس سے کہتا ہے کہ تم محتاج تھے، تم بیمار تھے، اللہ رب العالمین نے تمہاری بیماری کو بھی دور کیا، اور اللہ رب العالمین ہی نے تمہاری محتاجگی اور پریشانی اور تلاشی کو بھی دور کیا۔ اللہ رب العالمین کے نام پر میں تجھ سے بعض مال کا سوال کرتا ہوں، کچھ مال چاہتا ہوں، تم اسے عطا کرتے ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے میرے بھائی، یہ ساری بکریاں یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تم ان میں سے جتنے کی خواہش کرتے ہو، جتنا چاہتے ہو، سب کچھ لے جا سکتے ہو۔ یقیناً میں ایک بیمار آدمی تھا، یقیناً میں ایک محتاج اور تلاش آدمی تھا، اللہ رب العالمین نے میری بیماری کو بھی دور کیا، اور اللہ رب العالمین نے میری محتاجگی کو بھی دور کیا، میری فقر و فاقہ کی زندگی کو بھی دور کیا، اور یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، تم اس میں سے جتنے کو چاہتے ہو، جتنا تم کو ضرورت ہو، سب کو لے جا سکتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے آزمائش ہے،
تمہیں آزمانے کے لیے میں آیا ہوں، یا اللہ رب العالمین کے حکم سے آیا ہوں۔ تمہارے 2 بھائی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ مزید دعا کرتا ہے رحمت کی، برکت کی، اللہ رب العالمین اس کے مال میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ رَبُّكُمْ کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہیں، ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اے بندو، اگر تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، تمہیں اللہ رب العالمین مزید اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اللہ رب العالمین کے طرح طرح انعام و اکرام آپ پر ہوں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ رب العالمین آگے بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے منکر اگر ہوگے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں سخت عذاب میں بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کے کل 3 طریقے ہیں، کل 3 زاویے ہیں، کل 3 طرح سے اللہ رب العالمین کا بندہ شکر کر سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ بندہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں بندے کو دی ہیں، دل سے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے، اور اس کے بعد زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرے۔ یعنی سب سے پہلے دل کے ذریعے سے، اس کے بعد زبان کے ذریعے سے، اس کے بعد عمل کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی تعریف کرے زبان کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، کہ اللہ رب العالمین مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بندے کو نوازا ہے، تو اس مال میں اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، بندے کے جو حقوق ہیں، اس کو ادا کرے۔ ناشکری کے قریب کسی بھی صورت میں بندے کو نہیں جانا چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ رب جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو دے کر کے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شخص اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے حق میں بہتر کرتا ہے، اپنے لیے وہ بہتر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے انعامات کے، اللہ رب العالمین کے اکرام کی ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو غنی ہے، اللہ رب العالمین مالدار ہے، اللہ رب العالمین بزرگ ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم ناشکری کر کے اپنے حق میں غلط تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے میرے بندو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور جب میری نعمتوں کو یاد کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، تو میں تمہیں دل کے نہا خانوں میں رکھوں گا، تمہیں یاد کروں گا، ہر ممکن ہر محاذ پر تمہارا خیال اور لحاظ رکھوں گا۔ واشکروا لی، اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے کہ واضح انداز میں میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری کسی بھی طرح سے نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکی کے باوجود ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور ہر حال میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادتیں کرتے تھے تو عبادتوں میں آپ کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہوتا تھا کہ رکعتوں میں اتنی لمبی لمبی قراتیں کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض موقعوں پر سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی اتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر کے اس کا بہترین اور مزید اچھا بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ میری خواہش اور چاہت ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو
آج کے اس خطبہ جمعہ سے یہ اہم پیغام ملتا ہے کہ جو بھی ہیں ہم یا جس بھی حالت میں ہیں ہم، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی تحلیل اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی خیر کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر کے مسائل اور شکر کے فوائد کو سمجھتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بآيات الذكر الحكيم إنه كان توابا كريما ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره